عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ، جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، ان کی خلافت تھی تو 2-2.5 سال، لیکن اس میں ایسا عدل و انصاف قائم کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ضدوں کے درمیان میں محبت قائم کر دی۔ بھیڑ اور بھیڑیا ایک ہی گھاٹی سے پانی پی رہے، بھیڑ اور بھیڑیا کیا کر رہے ہیں؟ ایک ہی گھاٹی سے پانی پی رہے۔ اسلام کی وہ برکات لوگوں کو نظر آ رہی تھی۔ وہ چرواہا نا چیخ مار کے رویا، اف عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ تو ساتھ دوسرے نے کہا پاگل ہے کیا، کیسی باتیں کرتا؟ کہا نہیں، ہو گیا۔ کیسے پتا چلا؟ کہ بھیڑیا آیا اور میری ایک بکری اٹھا کے لے گیا۔ اس کی زندگی میں بھیڑیے کو مجال نہیں تھی جو میری بکری کو اٹھا کے لے گیا، کسی بھیڑیے کو مجال نہیں تھی۔ تو پتہ چل گیا، وہ گئے اور تحقیق کرائی تو وہی وقت جب بھیڑیے نے بھیڑ پر حملہ کیا۔ تو ایسا سکون، اطمینان لوگوں کو نظر آتا تھا، اس لیے اسلام آگے بڑھ رہا تھا۔ پھر عباسیہ خلفاء ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے کہتے ہیں، ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تقریباً تین حصے دنیا تک اسلام پہنچ گیا تھا۔ کتنے حصے؟ اگر اس دنیا کے 4 حصے کریں تو 3 حصے دنیا تک اسلام پہنچ گیا۔ 1/4 کونا یورپ کا، فرانس کی طرف کا رہ گیا تھا، بس 3 حصے دنیا۔ کیوں کہ اسلام زندگی لوگوں کو نظر آتی تھی، پھیلتی تھی، ماشاءاللہ، کہ ان کا عدل و انصاف ہے اور ان کا آپس میں جوڑ ہے، ان کا دوسروں سے اچھے معاملات ہیں۔ دین پھیل رہا تھا۔ وہ تو جب ان کے پوپ پادری جمع ہوئے نا، انہوں نے کہا یہ اسلام کا راستہ روکنا چاہیے۔ پھر ان کے وہ جو بڑے بڑے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے کہ بھائی اسلام کا راستہ روکو، ابھی تھوڑی سی جگہ رہ گئی ہے اور تھوڑے سے لوگ رہ گئے، یہ بھی ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ انہوں نے کہا اسلام کا راستہ ہم روکے کیسے؟ پہلے تو ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کا آپس کا کیا حال ہے اور ان کا غیروں کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ تو اس لیے ایک وفد ان کو بھیجو بغداد، جو ان کا دارالخلافہ ہے، جا کر تحقیق کریں، پھر ہم کچھ سوچیں گے اس کے بارے میں کہ کیسے اسلام کا راستہ روکیں۔ جی ہاں، تو ان کا وفد پہنچا بغداد، تو وہاں پر سرائے بنی ہوئی تھی مسافروں کے لیے، دوسری جگہوں سے آ کر وہاں سرائے میں ٹھہرتے تھے۔ اور سرائے جو ہے حکومت کی طرف سے بنائے ہوئے تھے، وہ کوئی کرایہ نہیں لیتا تھا۔ اس مسافر خانے مختلف جگہوں پہ بنائے ہوئے تھے، جس کو جس سرائے میں جگہ ملتی اس میں، تو ان کو بھی ایک سرائے میں جگہ مل گئی۔ یہ 3 4 5 تھے، اپنا سامان رکھا، وہ کیا، تو ان کو کچھ طلب ہوئی کھانے پینے کی، تو سرائے سے باہر راستے میں ایک متھم بھی تھا، اور متھم میں چلے گئے۔ متھم ہوٹل جس کو ہم کہتے ہیں، کھانے پینے کی جگہ، تو وہاں بیٹھ گئے۔ تو ہوٹل کے مالک نے دیکھا کہ وہ ان کو بھیج دیا خدمت والوں کے، جاؤ ان سے پوچھو کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے، ان کو دے دو۔ تو آ کر اس نے پوچھا اور لا کر ان کے سامنے رکھ دیے جو کچھ انہوں نے مانگا تھا۔ تو پھر پیسے دینے کے لیے دخل پر آئے کاؤنٹر، تو ہوٹل والے نے کہا آپ اجنبی مسافر معلوم ہوتے ہو، یہ جو ناشتہ جو کیا ہے نا آپ نے، یہ میری طرف سے اکرام ہے۔ کیا ہے؟ اکرام ہے۔
اور جب تم بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے تو میرے ہوٹل کے سامنے سے، مطعم کے سامنے سے مسلمان بھائی گزر رہے تھے، ہمارے ہمسائے ادھر رہنے والے، تو وہ مجھ سے آ کے پوچھتے تھے یہ کون لوگ ہیں؟ تو میں نے ان کو بتایا ابھی تک میرا تعارف نہیں ہوا، لگتے اجنبی مسافر۔ تو ایک نے کہا میری طرف سے دوپہر کا ان کا اکرام کر دینا، ایک نے کہا شام کا کر دینا، تو 3 دن آپ یہاں آ کر کھائیں گے، آپ سے کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا، آپ ہمارے مہمان ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کا منہ دیکھا کہ جب ان کا معاملہ غیروں سے ایسا ہو، ہاں جی، تو ہم اپنے لوگوں کو ان سے کیسے بچا سکیں؟ کیا چلو ان کا آپس کا بھی معاملہ دیکھیں۔ بازار میں گئے، ایک دکان پر پہنچے کہ یہ چیز ہے، دکاندار نے کہا ہے، کتنے کی ہے؟ اتنے کی ہے، ایک دے دو۔ کہا میں نہیں بیچتا، یہی چیز اسی قیمت پر یہ میرے ہمسائے کے ساتھ جو دکاندار ہے نا اس سے جا کے لے، میں نہیں بیچتا۔ انہوں نے کہا ہم تم سے لینے آئے، تم ہمیں وہاں کیوں بھیج رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں یہ قیمت ہے، وہ لے لو جا کر اس سے۔ نہیں ہم تم سے لیں گے کہ میں بیچتا ہی نہیں۔ تو کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ اتنی میری بکری ہو گئی ہے کہ میرا اور میرے بیوی بچوں کا گزارا آج کا ہو جائے گا، یہ میرا ہمسایہ بھائی بیٹھا ہوا ہے، ایک گاہک بھی اس کے پاس نہیں گیا، اب جو بھی آ رہا میں اسی کے پاس بھیج رہا ہوں۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ان کا آپس کا معاملہ ایسا ہے اور غیروں کے ساتھ معاملہ ویسا ہے۔ اسلام کا راستہ ہم نہیں روک سکتے۔ تو مسلمان کی زندگی روشن ہے، دین سے روشن ہے تو دین پھیلتا ہے۔ جب مسلمان کی زندگی میں خود اندھیرا ہے، نہ اس کا دوسروں سے معاملہ صحیح ہے اور نہ اپنوں سے معاملہ صحیح، ہاں جی، تو دین کیا پھیلائے گا؟ کہتے ہیں ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں دعوت کا کام اس کی پوری سرپرستی حکومت خلیفہ خود کرتے تھے۔ تو آپ کو اس جماعت کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ خلیفہ کو بتایا گیا ایک دور دراز علاقہ ہے، شاید وہاں پر ابھی تک ہمارے مبلغ پہنچے نہیں ہیں، جن کی تبلیغ کرنے والے پہنچے نہیں ہیں، پتہ نہیں اس بستی میں مسلمان بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، وہ کافر، اور قیامت کے دن ہم سے پوچھو گی کہ ان تک دین کیوں نہیں پہنچایا۔ تو علماء کی جماعت بنائی، کس کی؟ علماء کی جماعت بنائی اور ان کو روانہ کیا، اور کافی دیر سفر کرتے رہے دور تک، آگے گئے تو دلدل آ گیا۔ دلدل اس زمین کی مٹی کو کہتے ہیں جو اتنی نرم ہوتی ہے پیر رکھو تو نیچے چل نہیں سکتے اس کے اوپر، وہ دلدل۔ تو کوشش تو کی علماء نے کہ اس کو پار کریں، لیکن کیا پھنس جاتے تھے۔ دلدل میں آدمی پیر رکھے نا تو پھر نیچے ہی جاتا ہے، نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ تو واپس آ کر بتایا گیا تو خلیفہ کے آرڈر پر اس راستے کو کئی مہینوں تک بنایا گیا، بناتے گئے دلدل کے اوپر راستہ پکا بناتے گئے، اور وہ جماعت ساتھ ساتھ چلتی رہی علماء کی۔ جب وہ راستہ دلدل کا بن گیا، پار کر گئے اور وہاں پہنچا تو دیکھا بستی کے قریب آذان کی آواز آ رہی ہے یہاں سے۔ حیران ہو گئے، ارے اس دشوار گزار راستے سے ہم سے پہلے یہاں کون آیا ہے، اور تو کوئی راستہ بھی نہیں ہے، اس دلدل سے کون گزر کر آیا ہے جس پر مہینوں لگ گئے راستہ بنتے ہوئے؟ یہ اذان کی آواز۔ تو وہاں پہنچے مسجد کے پاس، دیکھا نماز کا وقت ہے، ان کے ساتھ نماز میں شامل ہوئے، پھر ان سے پوچھا کہ یہ آپ لوگ مسلمان ہیں، یہ اسلام آپ لوگوں تک کیسے پہنچا، کس نے پہنچایا؟ تو انہوں نے کہا یہ جو باہر مسجد کے قبر ہے نا،
یہ ہمارے پاس آیا تھا، اور یہ جو ہے نا اس کی سواری کی ہڈیاں ہیں، اونٹ کی ہڈیاں تھی، پیروں کی اور ہاتھ بازوؤں کی اونٹ کی ہڈیاں تھی، گردن کی ہڈی تھی، کہ اس سواری پر بیٹھ کر آیا تھا، اور ایک نسخہ قرآن پاک کا اٹھا کے دکھایا کہ یہ کتاب لے کر آیا ہمارے، اس نے ہمیں اسلام پہنچایا۔ جی۔ تو اسلام جب مسلمان کی زندگی میں تھا کوئی روک نہیں سکتا تھا پھیلنے سے۔ اب تو ہاں ہاں کرتا ہے اسلام اسلام، اور اپنی زندگی میں نہیں، پھیلے گا کیا؟ اسلام تو مسلمان کی زندگی سے پھیلتا ہے۔ کہتے جب ہارون رشید چلے گئے نا تو مامون رشید کا زمانہ آیا، مامون رشید ان کا بیٹا تھا، تو یہ جب وہاں پہنچے نا پوپ پادری جو وفد، انہوں نے کہا بس ان کے لیے ایسا راستہ اختیار کرو کہ ان کا معاملہ غیروں سے بھی خراب کرو، یعنی غیروں سے غیر، اور ان کا آپس میں بھی معاملہ خراب کرو، نفسا نفسی ڈالو ان کے اندر۔ یہ بڑے سخی بنتے ہیں کہ میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے صبح سے گاہک نہیں گیا، ان کو تو ایسا ہو کہ اس کا کاروبار نہ چلے، میرا چلے، میرے پاس مال آئے، یہ کنگلا ہو جائے، اس کا دکان ختم ہو جائے، اس کا کاروبار ختم، ایسی کوئی ترتیب سوچو۔ تو فلسفے اور یہ منطق انتق جو چل رہی تھی ان میں، تو اس کو عربی میں ڈب کروا کے یہاں تقسیم کروا دیا اور شور مچا دیا کہ ہم تو بہت ترقی کر چکے ہیں، تم بہت پیچھے کی باتیں کر رہے ہو۔ ہاں، بعض والے بھی یہی نعرہ لگا رہے ہیں نا کہ ہم چاند پہ پہنچ گئے، چاند پہ پہنچ گئے۔ تو چاند پہ پہنچنا کیا کمال کی بات ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ، ایک سفر میں تھے، کسی نے کہا حضرت فلاں ملک کہتا ہے میں چاند پہ پہنچ گیا۔ حضرت نے کوئی توجہ نہیں کی، اہمیت نہیں دی اس کی بات، آگے کسی اور مجلس میں کسی اور نے یاد کر لیا، پھر حضرت نے توجہ نہیں دی، تیسری مجلس میں کسی نے یاد کیا تو حضرت کو آ گیا جوش، کیا ہوا بنایا ہے، چاند پہ پہنچ گئے، چاند پہ پہنچ گئے، چاند پہ پہنچ گئے۔ اس میں انسان کا کیا کمال؟ زمین بھی مخلوق ہے، چاند بھی مخلوق ہے، ایک مخلوق سے دوسرے مخلوق میں پہنچنا یہ انسان کا کمال۔ انسان کا اصل کمال تو یہ ہے کہ مخلوق سے خالق تک پہنچے۔ اس چاند کو بنایا کس نے؟ ہاں، اس تک پہنچے، اس میں کون سی کمال کی بات ہے؟ پھر فرمایا ہمارے نبی نے تو زمین پر کھڑے کھڑے اشارے سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، کیوں بھائی کیے تھے کہ نہیں؟ یوں آدھا گیا، یوں ٹکڑا ہو گیا، یوں، ساری دنیا نے اس وقت دیکھا۔ تو نفسا نفسی آپس میں اور غیروں کے ساتھ، تو مسلمان اپنی زندگی میں دین لائے گا، پھیلائے گا، دین ہی نہیں ہوگا تو پھیلے گا کیا؟ اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں سنا، اس امت کی مثال سورج کی طرح ہے۔ کس طرح ہے؟ سورج میں 3 خصوصیات ہیں، ایک وہ روشن ہے، دوسرا نقل و حرکت میں ہے، اور جہاں پہنچتا ہے روشنی اور گرمی پہنچا کر ان سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا۔ یہ 3 خصوصیات ہیں کہ سورج روشن ہو، طلوع ہوتے ہی روشنی پھیل جاتی، اور نقل و حرکت میں دنیا کے کنارے پر پھر رہا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، کہیں صبح ہے، کہیں دوپہر ہے، کہیں رات۔ اور اسی سورج کو این پورے جوبن پر ہوتا ہے، اللہ پاک گرن لگا دیتا ہے، بے نور کر دیتا ہے۔ سائنس جو بھی کہے یہ آ گیا بیچ میں، یہ آ گیا بیچ میں، اپنے کو دھوکہ دینے والی بات۔ اللہ اپنی نشانی دکھاتا ہے۔ یہ چاند گرہن، سورج گرہن کیا ہے؟ اللہ کی نشانی ہے، کہ جو تم کہہ رہے تھے کہ چاند کی روشنی ہے، سورج کی روشنی ہے،
وہ دونوں موجود ہیں کہ روشنی کہاں گئی؟ روشنی کون دیتا ہے؟ یہ دیتے ہیں۔ روشنی تو اللہ دیتا ہے، گرمی تو اللہ دیتا ہے۔ ہاں، تو چاند کو اللہ گہن لگا دیتے ہیں اور عین پورا جب ہوتا ہے سر کے اوپر، اور پھر جہاں جاتا ہے، جہاں بھی یہ گرہن شدہ چاند آگے سورج بڑھ رہا ہے، اندھیرا اور زیادہ ہو۔ اور میں امت کا پہلا طبقہ، اور جب تک حضور کی محنت کو امت حضور کے طریقے سے کر رہی تھی، روشن تھی، نقل و حرکت میں تھی، اور کسی سے یہ نہیں کہتی تھی کہ دو بھائی ہمارا بدلہ دو، ہم نے تم تک دین پہنچایا نہیں۔ ان اجری الا علی اللہ۔ نبیوں والی محنت نبیوں کے طریقے سے کر، کہ نبی بدلہ نہیں مانگتے۔ کسے بدلہ مانگتے تھے؟ کہ ہمارا بدلہ کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ تو آج امت نقل و حرکت میں تو ہے میرے بھائیوں، کوئی گاڑی خالی نہیں، کوئی چھوٹی بڑی، کوئی ریل، کوئی ہوائی جہاز چل رہے ہیں، امت پھر رہی ہے، لیکن اندھیرے میں ہے۔ تو جہاں جا رہی ہے گرہن لگا ہوا ہے، اندھیرا زیادہ کر رہا ہے، اور جہاں جا کر کہتا ہے ہم تو تم سے ڈالر لینے آئے، پاؤنڈ لینے آئے، یورو لینے آئے، ہمیں دے دو۔ کشکول لے کے پھر رہا ہے بدے نام اللہ، بدے نام اللہ۔ ہاں جی، تو یہ جو محنت ہے کہ پورے دین پر مسلمان اور پورے دین کی محنت کو یوں کرے، جب اللہ کے دین کا تقاضا ہے نکل جائے، چل سو چل۔ اس وقت گھر میں بیٹھنے کی، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، اس وقت میں اگر کوئی مفتی صاحبان فتویٰ دینا کہ کواری لڑکی کا بھی گھر میں بیٹھنا جائز نہیں ہے، کہ اللہ کا کون سا حکم پورا زندہ ہے؟ کنواری لڑکی کا بھی گھر میں بیٹھنا جائز نہیں۔ اور مرد جو ہے نا، آپ دیکھ لو، امت اور چوڑیاں پہن کر اور گھروں میں بیٹھی، کمانا کھانا، کمانا کھانا، کمانا کھانا، کمانا کھانا۔ کمانا کس لیے؟ کھانے کے لیے۔ کھانا کس لیے؟ کمانے کے لیے۔ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ عام مجمع کے بارے میں فرماتے تھے کہ میں جو یہ کہہ رہا ہوں 4 مہینے لگاؤ، ارے اپنا لگائی پن ختم کرو۔ کیا ختم کرو؟ ارے لگائی پن۔ گھر تو لگائیوں کے لیے ہوتی ہیں، مردوں کے لیے گھر نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنا سیکھو، اس کے لیے اپنا سب کچھ لگانا سیکھو۔ یہ 4 مہینے تو یہ چوڑیاں توڑوانے کے لیے ہے کہ لگائی پن ختم ہو جائے۔ یہ جو گھونگھٹ گاٹ کے گھر میں بیٹھی، مرد 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 بنے، مجاہد بنے، مرد بنے، اللہ کے دین پر اپنا سب کچھ لگائے۔ تو کیا خیال ہے امت کو اس پر لائیں گے؟ یہ ذمہ داری تو آپ لوگوں پر بنتی ہے۔ امت کے خواص تو آپ ہی ہیں، سیادت اور قیادت تو آپ کے ہاتھ میں۔ اب اگر ہم بھی اس پر آئیں گے تو امت کو لا سکیں گے۔ امت کہنے سے نہیں آئے گی، کرنے سے آئے گی۔ کیسے آئے گی؟ تو اللہ پاک بھائی ہمیں بھی اپنی پسند مرضیات کے مطابق اس محنت کو کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما دے، کہ اس کام میں لگے رہیں اور لگاتے رہیں۔ تو علماء کے لیے سال، پھر عربستان کا سال، پھر کفرستان کا سال، 3 سال لگا کر جہاں بیٹھے اللہ عالم کے اعتبار سے کام لے گا، چاہے کسی مسجد میں ہو، چاہے کسی مدرسے میں ہو، چاہے کسی خانقاہ میں ہو۔ ہاں جی، تو جن کا سال نہیں لگا وہ تو سال کی نیت کر لیں، پہلا چلہ علماء کا سال کا ہی ہے۔ اور جن کے سال لگ گئے ہیں وہ 7 مہینے عربستان اور کفرستان کے لیے تیاری کریں۔ تو کون کون جماعت بنا کے لائے؟ تیار ہے؟ اپنے آپ کو مشورے کے حوالے کر دیں، پھر دیکھیں اللہ کیسے کام ہے۔ تو اللہ ہمیں کسی کو بھی اس کام سے محروم نہ فرمائے۔ موت تک ایمان، استقامت، اخلاص کے ساتھ لگے رہنے کی اور لگاتے رہنے کی توفیق عطا۔ سبحانک اللہ۔